وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا، جنہوں نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا، لیکن اسلام صرف مردوں کی قربانیوں پر قائم نہیں ہوا، خواتین بھی اتنی ہی مضبوط تھیں اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی شہیدہ کون تھی؟ یہ کوئی مرد نہیں تھی، یہ ایک عورت تھی۔ سمیہ بنت خیاط، وہ جذباتی اور طاقتور بیان ان کا نام تھا۔ سمیہ بنت خیاط ایک بزرگ عورت، ایک غلامہ جس کا کوئی قبائلی تحفظ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ پہلی خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب ابتدائی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو قریش نے سب سے زیادہ ظلم ان پر کیا جن کا کوئی محافظ نہیں تھا۔ انہوں نے سمیہ کو باندھ دیا، اسے پیٹا اور جھلستی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا، لیکن اس نے اللہ پر ایمان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ گہری آہستہ آواز میں اثر بڑھانے کے لیے پھر آیا۔ ابو جہل، اس ہمت کا فرعون، غصے سے بھرا ہوا، اس نے کوشش کی کہ اسے توڑے، اسے ذلیل کرے، اسے سچائی سے ہٹنے پر مجبور کرے، لیکن وہ ڈٹی رہی، یہاں تک کہ غصے میں آ کر اس نے ایک نیزہ اٹھایا اور اسے سمیہ کے جسم میں پیوست کر دیا۔ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ بن گئیں، پہلی شخصیت جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے جان دی۔ سالوں بعد جنگ بدر میں اللہ نے انتقام لیا۔ دو نوجوان مسلم جنگجوؤں نے ابو جہل کو قتل کیا اور وہ میدان جنگ میں ذلیل ہو کر مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ کے بیٹے عمار کی طرف رخ کیا اور فرمایا آہستہ تسلی بخش انداز میں، دیکھو اللہ نے تمہاری ماں کا انتقام لے لیا۔ اور ہاجرہ کا کیا حال تھا، ایک عورت جو ناقابل تسخیر ایمان رکھتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم نے انہیں اور ان کے بچے اسماعیل کو صحرا کے بیچوں بیچ چھوڑا تو انہوں نے شکایت نہیں کی، انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے بس اتنا کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے کہا ہاں تو انہوں نے ایمان سے جواب دیا، پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آہستہ جذباتی بیان، ان کا پانی ختم ہو گیا، ان کا دودھ سوکھ گیا، ان کا بچہ بھوک سے بلکنے لگا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں مدد کی تلاش میں، اور اسی لمحے اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ ایک ہی ضرب اور زمین سے زمزم کا پانی پھوٹ پڑا۔ یہ وہی زمزم کا پانی ہے جو آج بھی بہہ رہا ہے، اربوں لوگ اس سے پانی پی چکے ہیں، اور اللہ نے ہاجرہ کی جدوجہد کو ہمیشہ کے لیے عزت بخشی، اسے حج کا لازمی حصہ بنا دیا، اور انہی کے بیٹے اسماعیل سے پیدا ہوئے سب سے عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ مشہور شخصیات، نہ کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، نہ کہ کھیلوں کے ستارے، بلکہ صحابہ ایمان والی خواتین، اسلام کے سپاہی۔ اگر ہم ان کی کہانیاں نہیں جانتے تو ہم ان کے قدموں پر کیسے چلیں گے؟ ہم کیسے دعوی کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اگر ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ اسے ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں؟ نرم اختتام، امید اور دعا، اللہ ہمیں سچ پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے، آمین۔